السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اکرام، میں ہوں محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد خان چینل۔ آیا صوفیہ تاریخ کے آئینے میں ترکی کی اعلیٰ عدالت نے متفقہ طور پر دنیا کی تاریخ عمارت آیا صوفیہ کو دوبارہ بحیثیت مسجد بحال کرنے اور 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے اس فیصلے کو جو انہوں نے آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کیا تھا اسے منسوخ کر دیا۔ اب سلطان فاتح کے فرمان کے مطابق یہ مسجد ہوگی۔ 1935 میں کمال اتاترک نے آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کیا تھا۔ ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب اردگان صاحب نے اس سے قبل بھی آیا صوفیہ کو مسجد قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ ترکی کی عدالت کے فیصلے پر شور مچانے والوں کو طیب اردگان نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ آیا صوفیہ کی حیثیت پر بیرونی بیان بازی ہماری سالمیت پر حملہ تصور ہوگا، کیونکہ یہ ترکی کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور اسی روز استنبول کے اندر ایک اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا اور کہا ترکی میں مسلم اکثریت آباد ہے، جن کے علاوہ دیگر مذہب کے پیروکار بھی اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ طور پر عبادت گزاری اور اپنے تہواروں کو منانے کا حق رکھتے ہیں، جن کی تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ آیا صوفیہ کا پس منظر ایک عثمانی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے سے پہلے تک آیا صوفیہ مسیحوں کا دوسرا بڑا مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی میں مسیحی دنیا دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، جس میں بیلقان، یونان اور ایشیائی کوچک شام، مصر، حبشہ کے علاقے وغیرہ شامل تھے، اور یہاں کے بڑے مذہبی رہنما یا مذہبی پیشوا وہ پیٹریارک کہلاتا ہے۔ جبکہ دوسری سلطنت وہ مشرق میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی تھا۔ یورپ کے بیشتر علاقے اس کے زیر نگین تھے، اور یہاں کے مذہبی پیشوا وہ پوپ یا پاپا کہلاتے ہیں۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ جنگیں جاری رہیں۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرقی سلطنت یہ آرتھوڈاکس کلیسا فرقے کی تھی۔ تو آیا صوفیہ کا یہ چرچ جو تھا یہ آرتھوڈاکس کلیسا فرقہ کا عالمی مرکز تھا۔ بہرحال آیا صوفیہ عیسائیوں کے ایک گروہ آرتھوڈاکس کلیسا کا مرکز تھا، اور یہاں کے چرچ کے بڑے کو پیٹریارک کہتے ہیں جو اس میں مقیم تھا۔ عادی مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنا مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ وہ رومن کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں قدیم تھا، جس کی بنیاد سن 3 عیسوی کے اندر ایک رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، اور یہ شہر اس کے نام پر بیزنطینیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا، اور مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ کم از کم یہ کلیسا ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلے گا اور اسے دشمن قبضہ نہیں کر سکے گا۔ 360 عیسوی میں قسطنطین نے یہاں لکڑیوں کا بنا ہوا ایک کلیسا تعمیر کیا، لیکن جو 6 صدی کے اندر جل گیا تھا۔ اس کے بعد قیصر جسٹینین اول نے 532 عیسوی کو اسے دوبارہ پختہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے تعمیر کے مکمل ہونے میں 5 سال اور 10 مہینے لگے۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ 10 لاکھ کے قریب پاؤنڈ کا خرچہ اس کے اوپر آیا۔ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کے اندر دنیا کے مختلف ماربل استعمال کیے، دنیائی تعمیر کے مختلف مسالے اس کے اندر استعمال کیے، اور دنیا بھر کی کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں اپنے نوادر بطور نذرانے پیش کیے۔
मसीहों का ये अकीदा था कि कम अज कम दुश्मन इस इमारत पर कब्जा नहीं कर सकेगा, और इसी तरह उनकी झूठी कई किस्म की बशारतें थी। लेकिन ये सारी की सारी झूठ, इल्ज़ाम और बेबुनियाद इल्हाम की वजह से थी। उसमें एक झूठी बशारत ये थी कि तुर्क फौज जब इस सुतून यानी कुस्तुनतीन सुतून तक पहुंचेगी या पहुंच पाएगी तो आसमान से एक फरिश्ता तलवार लिए नाजिल होगा, और वो फरिश्ता आसमानी हथियार के ज़रिए ये सल्तनत उस शख्स को हवाले करेंगे जो इस सुतून के करीब होंगे। लेकिन तुर्क उस्मानी फ़ौजें इस सुतून से भी आगे बढ़कर आया सोफिया कलीसे के दरवाजे तक पहुंच गई। न तो आसमान से कोई फरिश्ता नाजिल हुआ और न रोमियों की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। बहरहाल बिला आखिर 1453 ईस्वी को उस्मानियों के एक सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो रोमियों को और बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो गई। तो वहाँ के ईसाई रहनुमा और रासिखुल अक़ीदा ईसाइयों ने इस कलीसे में इस गर्ज से पनाह ली कि कम अज़ कम दुश्मन इस कलीसा के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। लेकिन ये उनकी झूठी और गलत बशारत थी जो उनके बड़ों ने उन्हें समझाई थी। लेकिन चूंकि वो कलीसा भी उनके हाथ से निकल गया और सुल्तान मोहम्मद अपनी फ़ौज के साथ इस कलीसा के दरवाजे तक पहुंच गए। कहते हैं कि इस कलीसा के बालाई और ज़मीनी गिरलियों पर इतना हुजूम था कि मर्द, औरतें, शोहर, बीवियाँ, पादरी, पोप और इसके अलावा उनके जो राहिब थे उनसे भर गई थी। इतना हुजूम था कि उसके दरवाज़ों में दाखिल होना मुमकिन नहीं था। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातिह बिला आखिर उनके दरवाज़ों में दाखिल हो गए और वहाँ पर अंदर मौजूद तमाम लोगों को जानी मजहबी आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ दी। और फिर वहाँ पर फजर की नमाज के बाद सुल्तान फातिह ने यह ऐलान किया कि हम आज ज़ोहर की नमाज आया सोफिया में अदा करेंगे। कहते हैं कि सरजमीन पर सबसे पहले ज़ोहर की नमाज अदा की गई और उसके बाद आने वाला पहला जुम्मा भी उसी में पढ़ा गया। दरअसल 31 मई 2014 को तुर्की के एक नौजवान अनातोलिया तंजीम ने इस मस्जिद की बहाली के लिए एक मुहिम चलाई थी और उस दिन फजर की नमाज का आया सोफिया के सहन में पढ़ना भी वो इस मस्जिद की बहाली पर मबनी थी। उस तंजीम का कहना था कि हमने 1.5 करोड़ लोगों की ताईदी दस्तखत हासिल कर लिए हैं और उन्होंने जब अपने बड़ों के साथ पेश किया तो 2014 के उस वक़्त के वज़ीर आज़म के मुशीर ने उनके इन तमाम दस्तखतों और सैनों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि फ़िलहाल आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मौजूदा जो तुर्की का सदर है तैयब उर्दोगान साहब, इन्होंने मुसलसल कोशिश की। कहते हैं कि 1994 के अंदर जब ये इस्तांबुल के अंदर नाजिम का इंतखाब लड़ रहे थे तो उस वक़्त भी इन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह हम इसको दोबारा मस्जिद बनाएंगे और नमाज के लिए खोलेंगे। कहते हैं कि 2018 में वो इस कलीसा के अंदर कुरान करीम की तिलावत कर चुके हैं। बिला आखिर कुछ दिनों पहले तुर्की की अदालत का फैसला आया और आया सूफिया को म्यूज़ियम यानी अजायब घर से मस्जिद में तब्दील कर दिया। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि मगरिबी दुनिया से आवाज़ें उठने लगी कि तुर्की का ये फ़ैसला और तुर्की का ये अक़दाम दुरुस्त नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आर्मीनिया के अंदर कितनी मस्जिदों को इस्तंबुल में तब्दील किया है और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। किसी मगरिबी शख्स ने, किसी मगरिबी इदारे ने, किसी मगरिबी सरबराह ने कभी उसके लिए आवाज़ उठाई है? ये दोहरा मेयार क्यों रखा गया है? कहीं पर अगर इस्लाम की बात की जाती है तो वो उन्हें खटकती है, लेकिन कहीं पर इस्लाम के हुक्मों को या इस्लाम की निशानात को रौंदा डाला जाता है तो उनकी ज़बानों को ताले लग जाते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो लिबरल हज़रात मीडिया और सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं उनसे भी दरख्वास्त है
کہ وہ حقیقت کی آنکھ کھول کے اس کو دیکھیں اور اندھی تقلید ان لوگوں کی نہ کریں۔ یہ ترکی کا اپنا اندرونی مسئلہ تھا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ یہ ان تقریباً 481 سال تک یہ مسجد رہی، اور اس کے بعد کمال اتاترک نے اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے اس کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کیا، حالانکہ یہ اس سے پہلے مسلمانوں کی مسجد رہ چکی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ چونکہ قسطنطنیہ کو بزور شمشیر فتح کیا تھا، تو وہاں کی گرجا اور وہاں کے جتنے بھی غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے ان کو آباد رکھنا یا ان کو برقرار رکھنے کے مسلمان پابند نہیں تھے۔ اور مسئلہ بھی یوں ہے کہ جو علاقہ بزور شمشیر بزور طاقت حاصل کیا جاتا ہے وہاں کے عبادت خانوں کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمان پابند نہیں ہے۔ اور قسطنطنیہ کا مسئلہ بھی ایسا تھا کہ اس سے پہلے سلطان فاتح نے انہیں صلح کی پیشکش کی، لیکن وہاں کے مسیحیوں نے ان کی صلح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس سے انکار کیا، تو پھر قسطنطنیہ کو بزور شمشیر حاصل کیا، اور قاعدہ اور اصول کے مطابق مسلمان ان کے عبادت خانوں کو باقی رکھنے کے پابند نہیں تھے۔ اس لیے سلطان فاتح نے یہ فیصلہ کیا کہ آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کیا جائے گا۔ ہاں، جو علاقے صلح کے طور پر حاصل کر لیے جائیں یا صلح کے طور پر مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں، تو وہاں پر مسلمانوں پر لازم ہے کہ جن غیر مسلم لوگوں کی عبادت گاہیں پہلے سے موجود ہے ان کو برقرار رکھا جائے، لیکن یہاں پر یہ معاملہ اس طرح نہیں تھا۔ اسلام آباد کے اندر توحید مسجد کو شہید کیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ غیر قانونی ہے۔ 23 سال تک وہ مسجد موجود تھی، تب تک وہ قانونی تھی، اور اب آ کر وہ غیر قانونی بن گئی۔ ہم تو مسجدیں گرا رہے ہیں، ہمیں ترکی اور اس کے صدر سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو بنا رہے ہیں، اور ہم مسجدوں کے یہاں دشمن بن گئے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور مسجدوں کے تحفظ کرنے والے ہمیں بنائے۔